اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ یہ ترتیب اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے، اور صرف ترتیب اعتبار سے ہی نہیں بلکہ قرآن پاک کی جو سورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں مکمل طور پر جو سورت سب سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ بھی روایات میں آتا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے کچھ آیات اتری ہیں، اللہ پاک نے کچھ آیتوں کو نازل فرمایا ہے، لیکن مکمل سورت سورہ فاتحہ ہی ہے کہ جس کو اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلے اللہ پاک نے اس سورت کو اتارا، اور یہ سب سے بڑی سورت ہے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کا ہاتھ پکڑ کر مسجد نبوی سے نکل رہے تھے، نکلتے نکلتے فرمایا کہ کیا میں تجھے قرآن کے سب سے بڑی سورت نہ بتاؤں؟ تو وہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ فرمانے لگے کہ مسجد سے نکلیں گے نہیں، نکلے ہوئے نہیں ہوں گے، نکلنے سے پہلے میں آپ کو قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت بتا دوں گا۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چلنے کو ذرا آہستہ کر دیا تاکہ یہ سورت رہ نہ جائے، بالکل قریب پہنچ چکے تھے، دروازے کے نکلنے والے تھے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ الفاتحہ جو ہے یہ قرآن پاک کے سب سے اعظم سب سے بڑی سورت ہے، اور فرمایا کہ یہ سبع المثانی ہے اور یہ قرآن عظیم ہے۔ سبع المثانی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی 7 آیتیں ہیں، اور مثانی کا معنی ہے کہ مکررہ پڑھی جانے والی، یعنی یہ وہ آیتیں ہیں 7 کہ جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے ہر رکعت میں نماز کے، اس کا پڑھنا ضروری بتایا گیا۔ اور اسی طرح سے عام حالات میں بھی سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین اللہ کے تعریفی کلمات ہے، تو اس کو بار بار یہ دہرائے جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبع المثانی ہے یہ اور قرآن عظیم۔ اور اس کی فضیلت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ قرآن پاک کے 2/3 کے برابر ہیں۔ جیسے کوئی اگر سورہ فاتحہ پڑھ لے تو سورہ فاتحہ پڑھنے پر جو اس کو اجر ملے گا وہ اتنا ملے گا جیسے اس نے 20 پارے قرآن پاک کی تلاوت کی ہو۔ اور سورۃ الاخلاص کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں، بہت ساری کثرت سے آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، فرمایا کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یعنی جو آدمی سورۃ الفاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لے ایک دفعہ، اس کو پورے مکمل قرآن پاک کا اجر اللہ پاک نصیب فرماتے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ وہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت نکلی اللہ کے راستے میں، واپسی پر انہوں نے ایک جگہ دیکھا، ایک جگہ وہ ٹھہر گئی ایک گاؤں والے بستی کے قریب، تو ایک بچی آ گئی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو سردار ہے اس کو بچھو نے کاٹا ہے، اور ہمارا جو دم کرنے والا ہے وہ کہیں گیا ہوا ہے، غائب ہے، تو آپ میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں دم کر سکتا ہوں، تو وہ ان کو لے کر گئے، انہوں نے ان کو دم کیا، اور دم کرتے ہی اللہ پاک نے اس آدمی کو سانپ بچھے ہوئے بچھو کاٹے ہوئے کو اللہ پاک نے شفا دی، جس کی وجہ سے انہوں نے تقریباً اس کے بدلے میں جو اجرت دی وہ 30 بکریوں کی دی، 30 بکریوں کی انہوں نے اس کی اجرت ادا کر لی۔ تو 30 بکریوں کی ایک بڑی رقم بن جاتی ہے آج کے زمانے میں۔ میں کبھی کبھی اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، وہ پوچھتے ہیں کہ تعویذ پر پیسے لینا کیسے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ تعویذ پر تھوڑے پیسے لینا ٹھیک نہیں ہے، لیکن زیادہ لینے ٹھیک ہیں، کہ جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا، جب ان کو وہ بکریاں ملی تو آپس میں وہ اس میں اختلاف کرنے لگے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم پوچھ کر نہیں آئے، تو اب اس کو کچھ بھی نہ کرو،
کچھ بھی اس کو بکریوں کو نہ کرو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ معلوم کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی خوشی کے انداز میں صحابی سے فرمایا کہ تجھے کیا، صحابہ سے فرمایا کہ اس کو کیا پتہ تھا کہ یہ سورہ فاتحہ یہ دم ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تم تقسیم کر لو اور میرا بھی اس میں سے کچھ حصہ نکالو، یعنی ان کی تطیب خاطر کی خاطر کہ ان کو دلوں کو خوش کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ تو بہرحال یہ تو الگ موضوع ہے اور الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ صورت جو ہے سورۃ الفاتحہ، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کیا ہے، نماز سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، اور فرمایا کہ وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگتا ہے، جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں، اس لیے کہ میں نے تقسیم ہی ایسی کر دی۔ اور پھر فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، کہ جب بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم کہتا ہے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اثنی علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور مالک یوم الدین، یہ جب بندہ کہتا ہے تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور یا ایک روایت میں ہے کہ فوض الی امری، اپنے مسئلوں کو میرے حوالے کر دیا اس بندے نے۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس کو جواب دیا جاتا ہے کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ جو آیت ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، میرے بندے کو وہ چیز ہے جو مجھ سے مانگتا ہے۔ پھر آگے وہ سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے جواب میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو چیز مجھ سے مانگتا ہے وہ اس کو دی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ سورۃ الفاتحہ ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اور اس سورت کی جو تسمیات ہیں، اس کے جو نام ہیں، ان میں دو نام بڑے مشہور ہیں، ایک ام القرآن اور ایک تعلیم المسئلہ، دو نام بڑے مشہور ہیں اس کے۔ ام القرآن کا معنی مطلب یہ ہے کہ یہ پورے قرآن کا جڑ اور اصل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت شیخ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ اصل میں قرآن پاک کے اندر 6 مضامین بیان ہوئے ہیں جن کا اجمالی طور پر سورۃ الفاتحہ میں ذکر ہے۔ وہ 6 مضامین کون سے ہیں؟ سب سے پہلا مضمون وہ ہے توحید کا، قرآن پاک نے توحید کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک نے رسالت کو بیان کیا ہے، قرآن پاک نے احکام کو بیان کیا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرو یا نہ کرو، یہ احکام اللہ پاک نے بتائے۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پر اللہ پاک نے قیامت کو بیان کیا ہے، اور 5ویں نمبر پر اللہ جل جلالہ نے ماننے والوں کے احوال کا تذکرہ کیا ہے، اور 6 نمبر پر نہ ماننے والوں کے احوال کا تذکرہ کیا ہے۔ تو گویا یہ 6 مضامین ہیں قرآن پاک میں، عمومی طور پر بیان انہی 6 مضامین کا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں اجمالاً اس کا ذکر موجود ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین کو دیکھ لیں، الرحمن الرحیم، یہاں تک اللہ پاک نے توحید کو بیان کیا ہے کہ جب ساری خوبیوں کا مالک اللہ ہے اور وہ سب پر مہربان ہے، بےحد مہربان ہے، تو اسی ایک کو ہی ماننا چاہیے۔ یہ توحید ہے، گویا اللہ جل جلالہ کی وحدانیت کا مضمون ہے۔ اور اس کے بعد مالک یوم الدین میں یہ قیامت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد میں اور اہدنا الصراط المستقیم میں، ان دونوں آیتوں میں گویا عبادت کو، احکام کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک سے گویا ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ہی عبادت کریں گے۔ عبادت کیا ہے؟ وہ اللہ کے احکام ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ بھی اللہ جل جلالہ کی شریعت ہے۔ تو گویا یہ 2 آیتوں میں احکام کا تذکرہ ہوا اجمالاً۔ اور پھر صراط الذین انعمت علیہم، اس آیت میں صراط الذین انعمت علیہم، اس میں 2 جہتیں ہیں۔ ایک جہت سے اللہ پاک نے اس کو رسالت کو بیان کیا ہے اجمالی طور پر، اور وہ اس طرح سے کہ جو منعم علیہ طبقہ ہے،
جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ طبقہ، ان میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے، اللہ پاک قرآن میں جس طرح دوسری جگہ اس کی تشریح میں تفسیر میں فرماتے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 طبقوں کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا، انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ پاک نے انعام کیا ہے۔ تو گویا منعم علیہم جو طبقہ ہے ان میں سر فہرست جو ہیں وہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات ہے۔ تو اس جہت سے یہاں پر رسالت کا تذکرہ بھی ہے سورہ فاتحہ میں اجمالی طور پر، اور دوسری جہت سے کہ صراط الذین انعمت علیہم میں جو 3 اور طبقے ہیں، یعنی صدیقین کا اور شہداء کا اور صالحین کا، تو یہ گویا وہ ماننے والے طبقے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے اور اللہ کے احکام کو مانا، قرآن پاک کو مانا۔ تو گویا ماننے والوں کا بھی ذکر ہے کہ ان کے اوپر اللہ پاک کا کیسے انعام ہوا ہے، تو اس کے بھی تذکرہ ہے سورہ فاتحہ میں۔ اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں پھر نہ ماننے والوں کی حالت کو بیان کیا ہے کہ جو نہ ماننے والے ہیں ان کی حالت کیا ہے، ان کے احوال کیا ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، پہلے ایک دفعہ لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر تھوڑی تھوڑی اس کی تشریح بھی بیچ میں کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان ہے، الرحمن جو سب پر مہربان ہے، الرحیم جو بے حد مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہیں یوم جزا کا، یعنی قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا دے صراط المستقیم، سیدھی راہ، ہمیں سیدھی راہ دکھا دے یا ہمیں سیدھی راہ پر چلا دے، دونوں معنی ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر انعام ہوا ہے، آپ نے انعام کیا ہے ان پر۔ غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر غصہ ہوا ہے، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو گویا یہ وہ صورت ہے کہ جس میں اللہ جل جلالہ نے ان سارے احکام کو بیان کیا ہے۔ اور تعلیم المسئلہ بھی اس کا ایک نام ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کو سوال کا طریقہ بتاتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو تو کیسے مانگو۔ گویا اللہ پاک یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ قولو الحمدللہ رب العالمین، تم یوں کہو کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پہلے اس کی عمومی طور پر اس پہ نظر ڈالی جائے تو گویا بندہ پہلے ایک دفعہ تو اللہ جل جلالہ کی تعریفیں کرتا ہے، پھر اس کے رحمان اور رحمانیت کو، رحیمیت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ پاک بڑے مہربان ہیں، سب پر مہربان ہیں اور قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ پھر اس کے بعد عاجزانہ طور پر درخواست کرتا ہے کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھی راہ دکھا دیں۔ تو گویا یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ دعا کرنے کا طریقہ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کو سکھاتے ہیں کہ کس عاجزی کے ساتھ، کس تضرع کے ساتھ تم اللہ پاک سے سوال کرو۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں، تمام خوبیاں للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ تمام خوبیاں، پوری کائنات کی جتنی بھی خوبیاں ہیں پوری کائنات میں، تو یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ جو الحمد میں الف لام ہے، اس سے متعلق بڑی لمبی تفصیلی گفتگو مفسرین نے کی ہے۔ تو اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ عام طور پر سے جس طرح اس کا معنی استغراق کا لیا جاتا ہے کہ تمام تعریفیں پوری کائنات میں جہاں کہیں تعریف ہے تو اس کے جو قابل ہیں اور لائق ہیں وہ اللہ جل جلالہ کی ذات ہیں۔ تو اس لحاظ سے استغراق جو ہیں یہ سب کو شامل ہو جائے گا، تو معنی یہ ہوگا کہ تمام دنیا میں جتنی بھی خوبیاں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ ہی کو سجتی ہیں۔ حالانکہ اس کا معنی پھر یہ ہوگا کہ پھر جو اللہ کا غیر ہے، جتنا بھی ہے، جس صورت میں بھی ہے، اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ پاک نے اپنے غیر میں بھی خوبیاں بیان کی ہیں، رکھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا تو تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہے کہ رؤوف ہے، رحیم ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، سراج منیر ہے۔ تو گویا یہ خوبیاں اللہ جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیان کی ہیں۔ اس وجہ سے مفسرین نے جو بڑی اچھی اور پیاری بات کہی ہے وہ یہ ہے، اور نحوی قاعدے کی بھی بالکل موافق ہے، وہ یہ ہے کہ الف لام جو ہے یہ عہد خارجی اور جنس کے لیے ہے، استغراق کے لیے نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ الف لام جو ہے جس کا جو اصل وضع ہے، وہ اصل معنی ہے، وہ ہے ہی عہد خارجی اور جنس کے لیے، وہ استغراق کے لیے نہیں ہے۔ تو گویا اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو تعریفیں اللہ جل جلالہ کو سجتی ہیں، جو
صفات اللہ جل جلالہ کے لائق ہے وہ اللہ کے لیے ہیں، وہ اللہ کے غیر کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کہ صفات دو طرح کی ہیں، کچھ وہ صفات ہیں کہ جو مخلوق میں بھی پائی جاتی ہے، اور کچھ وہ صفات ہیں کہ جو خالق کے ساتھ، جیسے اس کا مختار کل ہونا، اس کا مشکل کشا ہونا، اور اس کا حاجت روا ہونا، یہ وہ صفات ہیں کہ جو خالص اللہ جل جلالہ کو سجتی ہے۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ الحمدللہ تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ ویسے اگر الف لام استغراق کے لیے آئے تو اس وقت بھی مفسرین نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ جتنی بھی کائنات کی چیزوں میں، انسانوں میں اور دوسری مخلوقات میں اللہ پاک نے خوبیاں رکھی ہے، تو یہ خوبیاں ان کی اصلی نہیں ہیں بلکہ اللہ کی رکھی ہوئی ہیں، تو اس کی خوبی بھی اللہ کی خوبی سمجھی جائے گی، اس وجہ سے خوبیاں اللہ ہی کی ہے بس، رب العالمین اور اللہ کے لیے۔ اللہ جیسے کتابوں میں بھی ہم نے پڑھا کہ اسم لذات واجب الوجود، کہ اللہ جل جلالہ اس میں لفظ اللہ یہ جو ہے واجب الوجود ذات کا اسم ہے، ایسا واجب الوجود ذات المستجمع لجمیع صفات الکمال، کہ جس میں کمال کی ساری صفتیں موجود ہوں اور نقص کی ساری صفات کوئی بھی اس میں نہ ہو، نقص کی ساری صفات سے وہ بری ہو، اس میں کوئی نقص کی صفت نہ ہو، اور کمال کی ساری صفتیں اس میں موجود ہوں، اور اس کا ہونا واجب الوجود ہو کہ اس کے بغیر کوئی کائنات کی کسی چیز کی حقیقت ہی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جب وہ نہ ہو، تو اس کا ہونا واجب الوجود ہے، ضروری ہے اس کا موجود ہونا۔ اور رب العالمین، رب کہتے ہیں کسی بھی چیز کی سٹیپ بائی سٹیپ اس کو کمال کے درجے تک پہنچانے والا، اس کو تربیت کہتے ہیں عربی میں۔ تو رب العالمین، اللہ رب العالمین، اللہ جل جلالہ تمام جہانوں کے رب ہے۔ جہانوں سے مراد عالم الجن ہے، عالم الانس ہے، عالم الحیوانات ہے، عالم الطیور ہے، اور عالم النباتات ہے، اور اس طرح سے دوسری بھی کائنات کی سارے عالم ہیں۔ ان سب کی تربیت کرنے والی ذات اللہ جل جلالہ کی ہے۔ الرحمن الرحیم، کہ جو سب پر مہربان ہے، عربی قاعدے کے موافق الرحمن کا معنی ہے کہ جو سب پر مہربان ہو، اس کی رحمانیت عمومی ہو کہ سب پر اللہ جل جلالہ مہربان ہیں، اور الرحیم جس پر مہربان ہیں تو پھر خوب مہربان ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جل جلالہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے، اپنی رحمت کے اللہ جل جلالہ نے 100 حصے بنائے، ان میں سے ایک حصے کو زمین میں اتارا، جس کی وجہ سے ساری کائنات میں آج تک جتنی محبتیں آپس میں ہوتی ہیں یہ ساری اس ایک رحمت کی وجہ سے ہے۔ رحمت کا جو ایک حصہ اللہ پاک نے زمین میں اتارا، اس ایک حصے کی وجہ سے پوری کائنات کے انسان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور 99 حصوں کو اللہ جل جلالہ نے قیامت کے دن کے لیے رکھا کہ اس میں اللہ جل جلالہ اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے، مہربانیاں فرمائیں گے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کے مالک ہیں اللہ جل جلالہ، قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ تو یوم الدین سے مراد ہیں یوم البدلہ، یعنی بدلے کا دن، یوم الجزا، جزا کا دن۔ اللہ جل جلالہ دنیا کے بھی مالک ہیں، آخرت کے بھی مالک ہیں، لیکن چونکہ دنیا میں ظاہری طور پر اللہ پاک نے اپنے بندوں کو بھی تھوڑا تھوڑا اختیار دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں کہ کچھ اختیارات ہمارے پاس بھی ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں۔ تو قیامت والے دن پھر یہ ہوگا کہ حدیث پاک میں جیسے آتا ہے یوم نطوی، کہ اللہ جل جلالہ آسمانوں کو لپیٹ لیں گے اور زمین کو اپنے ہاتھ مبارک میں لے لیں گے، جس طرح اس کے شان کے موافق ہو، ہم نہیں جانتے، تو کیفیت ہمیں معلوم نہیں، لیکن فرمایا کہ پھر اس کے بعد اللہ جل جلالہ لوگوں سے پوچھیں گے کہ انا الملک، میں آج بادشاہ ہوں، این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ یقبض اللہ الارض یوم القیامہ ویطوی السماء بیمینہ ثم یقول انا الملک این ملوک الارض، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو گویا اس دن اللہ جل جلالہ کی لمن الملک اليوم، یہ عامہ پارے میں ہے، لمن الملک اليوم، اللہ جل جلالہ فرمائیں گے کہ کس کے لیے ہے آج کے دن کی بادشاہت، تو پھر کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ سب کی عارضی بادشاہتیں بھی ختم ہو گئی ہوں گی۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو اکیلے ہیں اور غلبے والے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، یہ قرآن پاک کی بلکہ سورہ فاتحہ کی انتہائی مرکزی حیثیت رکھنے والی آیت ہے۔
گویا ساری کتابوں کا، چاروں کتابوں کا خلاصہ جو ہے وہ علماء نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے کہ اللہ ہم آپ ہی کی مانیں گے اور پھر آپ ہی سے مانگیں گے. یہ خلاصہ بتایا جا رہا ہے. اے اللہ ماننا بھی آپ کی ہے، آپ ہی کا ہے، آپ کا ہی مانیں گے، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ایاک نستعین، اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگیں گے، آپ نے ہی ہماری مدد کرنی ہوگی. ایاک میں یہ جو ایاک ہے یہ مفعول بھی ہے نعبد کا، نعبد فعل اور فاعل، اور ایاک مفعول بھی ہے، لیکن مفعول بھی کو فعل اور فاعل پر مقدم کر دیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں تاکہ فائدہ حصر کا فائدہ دے کہ ہم کسی کی بھی عبادت نہیں کریں گے، صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے. اور عبادت کا علماء نے دو باتیں لکھی ہیں کہ عبادت جو ہے یہ غایت تذلل کو کہتے ہیں اور یا پھر غایت تعظیم کو کہتے ہیں. کسی کے سامنے حد درجے کی ذلت کو برداشت کر لینا، اٹھا لینا، اپنے آپ کو انتہائی ذلیل کر لینا، یا کسی کا حد سے زیادہ تعظیم کر لینا، یہ عبادت ہے. تو یہ گویا دونوں چیزیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے. مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور مخلوق کی اس درجے کی تعظیم بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جو درجہ غیر شرعی ہے، غیر شرعی حد تک پہنچے، کہ جیسے سجدہ کرنا ہے اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے سامنے آدمی سجدہ کرے. تو فرمایا کہ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہاں بھی ایاک کو جو مفعول بھی ہے نستعین فعل کے لیے، اس کو مقدم کر دیا ہے تاکہ فائدہ دے حصر کا، کہ ہم نے مدد بھی تجھ ہی سے چاہنی ہے، کسی سے نہیں چاہنی. لیکن یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو یہ شبہ پیدا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے غیر سے مدد مانگنے میں کوئی حرج تو نہیں، اس لیے کہ اور ہم مانگتے بھی ہیں. وہ ان کو مختلف قسم کے نعرے لگتے ہیں، جیسے مشہور نعرہ ہے کہ یا علی مدد، اور یا رسول اللہ المدد یا رسول اللہ، اور اس طرح کے دوسرے بزرگوں کے نام لے کر ان کو پکارا جاتا ہے، ان سے مدد مانگی جاتی ہے. تو اس میں وہ یہ اشکال پیدا کرتے ہیں، ایک شبہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ قرآن کے خلاف نہیں کر رہے ہم، اس لیے کہ قرآن میں بھی ایسا ہی ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ جل جلالہ نے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب یہودیوں کی سازشوں سے تنگ آ گئے تو پھر اپنے حواریوں سے کہنے لگے من انصاری الی اللہ، میرا مدد کرنے والا اللہ کے دین میں کون ہوگا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار بنتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ انہوں نے مدد چاہی، تو گویا اللہ کا نبی ہے اور وہ مدد چاہ رہا ہے، تو اگر ناجائز ہوتا تو وہ کسی سے مدد کیوں مانگتا؟ اسی طرح ذوالقرنین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب وہ ایک قوم کے پاس گئے اور سد ذوالقرنین جو ایک انہوں نے دیوار قائم کی ہے، اس میں لوگوں سے کہا اعینونی بقوت، کہ اپنی قوت بازو سے میری مدد کرو. تو فرمایا کہ انہوں نے بھی اپنی مدد چاہی ہے لوگوں سے کہ تم میری مدد کرو. تو اس کا ایک الزامی جواب تو یہ ہے، اللہ پاک نے قرآن میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن میں بھی حکم دیا ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی کے کام میں اور خدا خوفی کے کام میں، اللہ کے ڈر کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. تو اس کا ایک الزامی جواب تو یہ ہے کہ وہاں پر اگر نبی نے مدد مانگی ہے تو وہ تو نبی جس سے ہم اور آپ مانگتے ہیں وہ اگر خود یعنی حاجت روا ہوتے تو پھر وہ دوسروں سے مدد نہ مانگتے. نبی کی شان بڑی ہے، تو اگر آپ کے بزعم باطل جو آپ کا گمان ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ حاجت روا ہوتا ہے، مشکل کشا ہوتا ہے، یا اسی طرح ولی جیسے ذوالقرنین ولی تھے اللہ کے، تو وہ جو ہیں وہ لوگوں کی حاجتوں کو، ان کی مشکلات کو رفع دفع کرتے ہیں اور ان کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، اگر ایسا ہی ہے تو ان کو تو مدد کم از کم غیر سے نہیں مانگنی چاہیے تھے. وہ غیر سے مانگ رہے ہیں اور ان سے مانگ رہے ہیں کہ جو نبی نہیں ہے اور ولی نہیں ہے. یہ الزامی جواب ہے. باقی دوسرا جو اصل اور حقیقی جواب یہ ہے کہ دیکھیں امور جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ما فوق الاسباب ہے اور ایک ما تحت الاسباب ہے. تو ما فوق الاسباب جو چیزیں ہیں ان میں اللہ کے غیر سے مدد مانگنا وہ جائز نہیں ہے، وہ شرک ہے اور کفر ہے.
اور ماتحت الاسباب جو چیزیں ہیں کہ جن میں آپس میں ایک دوسرے سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اسباب کے تحت رہ کر وہ ان میں ایک دوسرے سے استمداد اور استعانت، یہ اس کی اجازت ہے اور اس کی گنجائش ہے۔ اور قرآن پاک میں جہاں 2 تذکرے ہوئے ہیں یا تیسری آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں بتایا اور ذوالقرنین کے قصے میں بتایا، وہاں پر جو مدد انہوں نے مانگی ہے وہ ماتحت الاسباب مانگی ہے، اس لیے کہ وہ ان کو حاضر اور ناظر نہیں سمجھتے تھے، وہ ان کے سامنے تھے، وہ کوئی ان سے غائب نہیں تھے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک غائبانہ شخص کو پکارتے تھے اپنی مدد کے لیے، بلکہ وہ حاضر تھے، ان کے سامنے تھے اور وہ ان کی مدد پر قدرت رکھتے تھے۔ اللہ پاک نے کچھ اختیار ان کو دیا ہے، ہر بندے کو دیا ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ تو گویا یہ ایک غلط فہمی میں لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے غیر سے ہم اگر مانگتے ہیں تو نبیوں نے بھی تو مانگا ہے اور ولیوں نے بھی مانگا ہے، تو اس وجہ سے اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم کہو کہ اہدنا، ہمیں ہدایت کر دے، صراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ ہدایت کا لفظ جو ہے یہ 2 طرح متعدی ہوتا ہے۔ مفعول اول کی طرف تو بغیر حرف جر کے، حرف جر کے واسطے کے بغیر یہ متعدی ہوتا ہے، لیکن مفعول ثانی کی طرف، مفعول ثانی دوسرے مفعول کی طرف کبھی یہ حرف جر کے واسطے سے داخل متعدی ہوتا ہے اور کبھی حرف جر کے واسطے کے بغیر متعدی ہوتا ہے۔ تو جب معنی میں بھی فرق ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اسی طرح اللہ پاک دوسری جگہوں میں بھی، مختلف جگہوں پہ اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جہاں پر اللہ پاک نے لفظ ہدایت کو متعدی کیا ہے الی حرف جر کے ساتھ، اور یہاں پر جیسے ہمارے سامنے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر دے، یہاں پر بغیر حرف جر کے واسطے کے اللہ پاک نے تعدیہ فرمایا ہے۔ اور دونوں معنوں میں فرق یہ ہے کہ اہدنا کا جب مفعول ثانی کی طرف تعدیہ ہو اور واسطے سے ہو حرف جر کے، تو اس وقت اس کا معنی یہ ہوگا کہ اراءۃ الطریق، صرف راستہ دکھانا۔ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی پھر یوں بنے گا اہدنا الصراط، کہ اہدنا الی الصراط اگر ہوتا تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا کہ ہمیں راستہ دکھا دے، لیکن جب واسطے کے بغیر اس کا تعدیہ ہو، حرف جر بیچ میں نہ آیا ہو جیسے یہاں پر ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر اس کا معنی ہوگا ایصال الی المطلوب، کہ اللہ ہمیں صرف دکھائے نہیں بلکہ ہمیں ہاتھ سے پکڑ کر اس پر چلا بھی دے اور منزل مقصود تک پہنچا بھی دے، یہ معنی یہاں پر مراد ہے۔ اور ہدایت کی پھر 4 درجے ہیں۔ سب سے پہلے درجہ تو انابت کا ہے، وہ مفسرین علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے آدمی میں انابت پیدا ہو جاتی ہے، انابت کے بغیر اللہ پاک کسی کو ہدایت نہیں کرتے، یہ سب سے بنیادی درجہ ہے کہ جس پر ہدایت ملتی ہے۔ تو سب سے پہلا درجہ ہدایت سے بھی پہلے وہ انابت کا ہے، رجوع کا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور ایک جگہ فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ، کہ رجوع کرنے والے کو اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں۔ گویا اللہ کی عبادت صرف اللہ کی ہدایت، اللہ کی طرف سے ہدایت صرف انہی لوگوں کو ملتی ہے کہ جن میں رجوع ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہدایت دوسرا درجہ ہے، اور تیسرا درجہ پھر استقامت کا ہے، جیسے قرآن پاک کی ایک آیت میں ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، قالوا ربنا اللہ میں ہدایت ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر بھی ثم استقاموا میں استقامت ہے۔ اور تیسرا درجہ جو ہے وہ جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ درجہ ہے وہ ہے ربط القلب کا، ربط القلب، یعنی دل کو اللہ پاک اس پر جمائے رکھ کے مضبوط کر دے۔ اور جیسے اصحاب کہف کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہاں تین درجوں کا تذکرہ ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ ہدایت ہے، اور فرمایا کہ وزدناہم ہدی، یہ یہاں پر کہ ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا بھی دیا، تو یہاں پر استقامت ہے، گویا اللہ پاک نے ان کو استقامت سے نوازا۔ اور پھر وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط بھی کر دیا، یہ وہ ربط القلب جو آخری درجہ ہے اللہ پاک نے ان کو نصیب کیا تھا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ جل جلالہ نے یہ 4 درجے، اور ان میں بھی سب سے بڑا درجہ جو ربط القلب کا ہے، اس سے اللہ پاک نے ہر صحابی کو نوازا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ تو گویا یہ 4 درجے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہدایت کے اللہ پاک نے نصیب فرمائے تھے۔
اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کر دے صراط المستقیم کی، سیدھے راستے کی۔ صراط المستقیم سے مراد پوری شریعت ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی کہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی کہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ اور انعام یافتہ طبقوں کا پہلے بھی ہم نے تذکرہ کیا کہ وہ 4 طبقے ہیں: انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم کے راستے کا نہیں کہ جن پر غصہ ہوا ہے، ولا الضالین، اور نہ بھٹکوں ہوں کا راستہ کہ جو گمراہ ہوئے ہیں ان کا راستہ۔ اس کی تفسیر احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے، غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، ولا الضالین سے مراد نصارہ ہے، عیسائی ہیں، مسیح ہے۔ اور اسی کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دوسرے مفسرین نے بھی اسی کو نقل کیا ہے کہ اس سے مراد یہ دونوں ہیں۔ بہرحال اسے عمومی طور پر بھی جن جن لوگوں کے اوپر اللہ پاک کا غضب ہوا، چاہے وہ جو ہے وہ یہود میں سے تھے یا غیر یہود میں سے، اور اسی طرح جتنے لوگ گمراہ ہوئے نصارہ میں سے تھے یا غیر نصارہ میں سے تھے، سب کے راستے سے اللہ جل جلالہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ ان کے راستوں پر نہ چلا کہ جن پر آپ کا غصہ ہوا ہے، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے اور اس کی مختصر تشریح ہوئی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہم سب کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ جل جلالہ ہدایت نصیب فرمائے کہ اس صورت میں ہدایت ہمیں سکھائی گئی ہے کہ اللہ پاک سے تم نے ہدایت کو مانگنا۔ اللہ پاک کے خزانے میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہدایت کی ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی، اور پوری دنیا کے انسانوں کو جن کی قسمت میں ہدایت نہیں، اللہ پاک مسلمانوں کو ان کی اذیتوں سے اور ان کی اسکیموں سے اور ان کی شرارتوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے، اور اللہ جل جلالہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، خاص طور سے فلسطین کے مسلمان، ان کی اللہ پاک مدد و نصرت فرمائے، اور اللہ پاک اللہ جل جلالہ ہم سب کو وحدت اور آپس کا اتفاق اور جوڑ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔